صبح اذانوں کے وقت ہی وقار الحسن کی آنکھ کھل گئی۔ وہ اب کافی بہتر تھا۔ گھر میں چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ وضو کے لوٹے بھرے جا رہے تھے، جائے نمازیں بانٹی جا رہی تھیں۔ تایا اور گھر کے دوسرے مرد مسجد جانے کی تیاری میں مصروف تھے۔ سویرے سے اچھی خاصی سردی تھی۔ غلام رسول کی بیوی نے جانے کب اٹھ کر بڑا بھگونا بھر کر پانی گرم کر دیا تھا۔ ہر بار لوٹا بھر کر پانی نکلنے پر وہ ایک لوٹا پانی اور ڈال دیتی تھی۔ میں اس ساری کارروائی کو دیکھ کر الجھ گیا تھا۔ اتنا ٹھنڈا موسم تھا اور یہ سب ایسے وقت میں بستروں میں دبکے پڑے رہنے کی بجائے کانپتے لرزتے پھر رہے تھے۔ میں نے وقار الحسن کو اکسایا، اتنی سردی میں باہر جاؤ گے، اتنا گرم لحاف چھوڑ کر، ایسی میٹھی نیند چھوڑ کر؟ بکواس مت کرو، سب کچھ ٹھیک ہے، مگر کبھی مجھے ورغلانے اور پھسلانے کی کوشش نہ کرنا۔ وہ جھنجھلا گیا تھا۔ اس کی یہی بات مجھے سخت ناپسند تھی۔ وہ یہ نہیں سمجھتا تھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ اسی کے فائدے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اس میں ورغلانے یا پھسلانے کی کیا بات ہے؟ میں بھی پھر گیا۔ تم بتاؤ، کیا تمہیں نیند نہیں آ رہی؟ کیا لحاف گرم نہیں ہے؟ کیا باہر سردی نہیں ہے؟ ہاں، جانتا ہوں میں سب کچھ۔ سردی گرمی کی تمیز ہے مجھے، مگر یہ نماز، یار یہ بچپن کی عادت ہے، ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ وقار الحسن نے اٹھنے کی بجائے لحاف کو اپنے چاروں طرف لپیٹتے ہوئے کہا۔ میں اس کی حرکت دیکھ کر نہال ہو گیا۔ ہاں تو پڑھ لینا، ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ میں نے فوراً اپنے لہجے میں لوچ پیدا کر لیا۔ قضا بھی تو پڑھ سکتے ہو۔ اور میری بات جیسے وقار الحسن کے دل میں اترتی چلی گئی۔ یہ میری سب سے زیادہ بڑی کامیابی تھی۔ میرا تو مقصد ہی یہی تھا کہ اس سے ان بے وجہ کی محنتوں سے دور کر دوں۔ وہ آرام کی اہمیت سے واقف ہو جائے۔ میرے یہ سب کہنے کے بعد سے اسے کچھ زیادہ ہی سردی لگنے لگی تھی۔ وہ لحاف کے اندر بھی سکڑ کر لیٹ گیا۔ کوئی دوسرا وقت ہوتا تو اماں سر پر سوار ہو جاتی، مگر آج وہ بے حد مصروف تھی۔ رشید چاچا سامان لے آئے تھے۔ غلام رسول اور دوسرے کچھ لڑکے جنہیں رشید چاچا اپنے ساتھ لائے تھے، گندم اور چاول کی بوریاں اندر رکھوا رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وقار الحسن کو اٹھنا پڑا۔ تایا بھی 2-4 بار دیکھنے آئے تھے اور دونوں بار اٹھو بٹوا کی آواز لگا گئے تھے۔ اتنے بہت سے لوگوں کے سامنے میں بے بس ہو گیا، مگر بہرحال کامیاب رہا تھا۔ وقار الحسن کا دل اٹھنے کو نہیں چاہ رہا تھا، یہی میری کامیابی تھی۔ وہ تمام دن بہت مصروفیت کا تھا۔ 3 بجے مہمان آنا شروع ہو گئے تھے۔ آج جہانی آپا کا مانجھا تھا۔ وقار الحسن نے بڑے برآمدے کے گرد شامیانے کھنچوا کر اسے بالکل الگ کر دیا تھا تاکہ کوئی اس طرف نہ جا سکے۔ یہ ہمیں آنے کے بعد یاد آیا تھا کہ اس کی اندرونی دیوار پر بھالا اب بھی پیوست تھا اور دیوار پر خون کی لکیریں بھی جمی ہوئی تھیں۔ جاتے ہوئے تو ہم اتنے حواس باختہ تھے کہ یاد ہی نہ رہا۔ اب یہ تو بڑا کرم ہوا کہ مصروفیت کی بنا پر کوئی اس طرف نہ جا سکا تھا، اور نہ وقار الحسن کے گھر میں گھستے ہی اماں اور تایا ضرور پاس پوس کرتے۔ وقار الحسن جب وہاں سے گزر کر اس اونچے کچے چبوترے کی طرف جا رہا تھا تو اسے خیال آیا۔ اس نے جا کر دیکھا تو یہ سب کچھ کسی کو بھی دہشت زدہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ تبھی اس نے اس کے چاروں طرف شامیانے کھنچوا دیے تھے۔ کچے چبوترے کو بالکل پرانے ڈھب سے سجایا گیا۔ اس کے چاروں ستونوں کے نیچے بیلوں والے گملے رکھ کر بیلیں اس پر چڑھوا دی۔ پانی کا چھڑکاؤ کر کے مٹی بٹھائی گئی، اسے چکنی مٹی سے لیپا گیا اور پھر اس پر دریاں اور سفید چاندیاں بچھوا کر چاروں طرف گاؤ تکیے رکھے تھے۔ چاندی کے اگالدان اور پاندان سجائے گئے۔ چبوترے سے نیچے چاندی کی سلفچیاں اور چاندی ہی کے لوٹے رکھے گئے۔ یہاں بھی وقار الحسن نے اوپر جاتی ہوئی سیڑھیوں کو نظر انداز نہیں کیا تھا۔ اس کے آگے شامیانے ایسے کھنچوا دیے کہ کہیں کوئی بچہ یا انجان آدمی اوپر نہ جا سکے۔ اس پر ہی بس نہیں کیا گیا، وہاں سامنے کے رخ پر تخت بچھا کر اس طرف کا راستہ بالکل بند کر دیا گیا۔ وقار الحسن نے اپنے تئیں ہر احتیاط کر لی تھی، جس کا چچا اور تایا بھی کئی بار معائنہ کر گئے تھے اور اب مطمئن تھے۔ اماں نے بھی اپنی تسلی کر لی تھی، کئی بار دبے دبے اپنے خوف کا اظہار بھی کیا تھا کہ کوئی نیا مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے۔ جہانی آپا کی تاریخ دیتے ہوئے اس بات کو خاص طور پر مد نظر رکھا گیا تھا کہ یہ چاند کی درمیانی تاریخیں نہ ہوں، یا تو کچھ شروع کی ہوں یا آخر کی۔ گمان تھا کہ ان دنوں میں کچھ نہیں ہوگا۔ وقار الحسن گھبرایا ہوا تھا۔ اس کی گھبراہٹ کی وجہ سادھو کا دوبارہ فعال ہو جانا تھا۔ اگر سفر میں جو کچھ ہوا تھا نہ ہوا ہوتا تو وہ اس وقت بہت خوش اور ہلکا پھلکا ہوتا۔ اب تو اس نے سب کچھ خدا کے سہارے چھوڑ دیا تھا۔ اماں پابندی سے ہر صبح اور ہر رات نماز کے بعد پابندی سے آیت الکرسی پڑھ کر حویلی کے چاروں کونوں کی طرف رخ پھیر کر پھونکتی تھی اور زور زور سے تالی بجاتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ تالی کی آواز جہاں تک جائے گی وہاں تک امان ہوگا۔ ان کا دل اس بات سے کسی حد تک مطمئن تھا، مگر وقار الحسن جن حالات سے گزرا تھا انہوں نے اسے یہ بتا دیا تھا کہ ان تمام باتوں کے باوجود کہیں کوئی ایسا لمحہ ضرور ہوتا ہے جس پر ان کی گرفت ڈھیلی ہو جاتی تھی اور اسے سادھو اچک لیتا تھا، یا سوامی نے ایسے کتنے ہی لمحوں کو چرا کر ان پر عذاب نازل کیے تھے۔ جہانی آپا کے سسرال والے آئے تو جیسے پوری حویلی میں اور پورے محلے میں رونقیں بکھر گئیں۔ امروہہ کے لوگ اس حویلی میں اور اس گلی کو سنسان دیکھنے کے عادی ہو چکے تھے۔ برسوں بعد یہ پہلا موقع تھا کہ یہاں رونق تھی، شادیانے بج رہے تھے، قمقمے جھلملا رہے تھے اور رنگینیاں بکھر رہی تھیں۔
اماں نے سارے ہی امروہہ کو جیسے مدعو کر لیا تھا۔ ہر محلے کے 4-5 افراد تو شریک تھے ہی۔ اتنے لوگ اور ایسی رونق دیکھ کر تایا اور چچا تو کھلے پڑ رہے تھے۔ اماں اڑی اڑی پھر رہی تھیں۔ لڑکیاں بالیاں سجے ہوئے تانگوں سے اتری تو پائلوں کی جھنکار نے گلی بھر میں شور سا مچا دیا۔ دروازے پر استقبال کرنے والے وقار الحسن کی نگاہیں لڑکیوں کے جھرمٹ میں اٹک کر رہ گئی، مگر اسے وہ نظر نہ آئی جس کی تلاش تھی۔ اچانک ٹانگے پر گرا ہوا رنگین پردہ لہرایا اور ایک خوبصورت فاختہ کے پروں ایسا ملائم اور سفید پاؤں فیروزی پٹیوں والے چپلوں میں سے جھانکا۔ وقار الحسن کی نگاہ جو ہی اس پاؤں پر پڑی، وہی نہیں میں بھی چونک اٹھا۔ اس کے پیروں میں پائل تھی، وہی پائل جو وقار الحسن نے اسے دی تھی، شکنتلا کی اس پائل ایسی جسے شرف الدین نے چرا کر وقار الحسن کو لا دیا تھا اور وقار الحسن نے اسی ڈیزائن کی نقلی پائل بنا کر اسے پھر واپس کر دی تھی۔ وہ تانگے سے اتری تو لگا جیسے کسی ریاست کی شہزادی نے پاؤں زمین پر رکھ دیا ہو۔ فیروزی قناویز کے غرارے میں شیشہ جارجٹ کی قمیض اور ٹشو کا بڑا سا گوٹا لگا دوپٹہ پہنے وہ کوئی حور لگ رہی تھی۔ وقار الحسن پل بھر میں نڈھال ہو گیا، دل میں موجی سے اٹھ کر شور مچانے لگی۔ وہ پھر ساری دنیا پر لعنت بھیجنے لگا۔ اس نے ایک بار پھر فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ اب اسے بھی شادی میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ میں اس کی حالت دیکھ کر ہنس دیا، جانتا تھا کہ شگفتہ کے نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہی وہ پھر صحراؤں سا ہو جائے گا۔ اس وقت تو سب کچھ بھول کر لڑکیوں کے جھرمٹ کے پیچھے چل رہا تھا۔ اسے جی بھر کر دیکھ لینے کی تمنا لیے وہ آتے جاتے اسے دیکھتا رہا، مگر جی نہ بھر سکا۔ وہ اپنی اماں کے پہلو میں چپکی رہی، ورنہ میرا ارادہ تھا کہ آج اگر تنہائی میں ملاقات ہو جائے تو کچھ شوخیاں ہی ہو جانے دوں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھولوں کے گہنے آ گئے، حویلی مہک اٹھی، عطر چھڑکا گیا۔ ایسے میں وقار الحسن کو بڑی پھوپھی کی شادی یاد آئی اور پے در پے ہونے والی پراسرار اموات بھی۔ اگربتیوں اور لوبان کی خوشبو جیسے حویلی کا مقدر بن چکی تھی، مگر آج وہ روایت ٹوٹ چکی تھی۔ آج سب کچھ بدلا ہوا تھا۔ چہروں پر کھرنٹ کی طرح جم جانے والا خوف خوشیوں کے گلابوں ایسے رنگوں میں چھپ چکا تھا، آنکھوں میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ یہ سب وقار الحسن کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ کھانے سے کچھ پہلے وہ مردانے میں انتظامات دیکھنے آیا۔ اونچے چبوترے پر مردانے کا اہتمام تھا اور حویلی کے اندرونی حصے اور چھوٹے برآمدے میں زنانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ سیڑھیوں کے آگے پیچھے تخت پر بیٹھے حکیم علی احمد اسے بڑی گہری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کی نگاہوں کی چبھن وقار الحسن سے پہلے میں نے محسوس کی۔ ان کی نگاہوں میں کچھ عجیب سی بات تھی، کوئی ایسی بات جو بے چین کر رہی تھی۔ وقار الحسن نگاہیں چرانے کے چکر میں تھا، مگر میں نے اسے سمجھایا کہ وہ یوں راہ فرار اختیار نہ کرے، ان کا سامنا کرے۔ وہ کام آنے والے ہیں، شفیق ہیں، جو کچھ جانتے ہیں یا جان چکے ہیں، اس پر ان سے بات کرنے سے حقیقت تو نہیں بدلنے والی۔ میری بات وقار الحسن کی سمجھ میں آ گئی تھی۔ میں کئی دنوں سے نوٹ کر رہا تھا کہ وقار الحسن کا رویہ میرے ساتھ دوستانہ سا ہو گیا تھا۔ وہ نہ اب مجھ سے بحث کرتا تھا، نہ مجھے جھڑکتا تھا اور نہ ہی میری باتوں کو نظر انداز کرتا تھا۔ عمل کرنے والی ہوتی تھی تو بے چوں چرا عمل کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ حکیم صاحب کی طرف بڑھ گیا، انہیں دیکھ کر آداب کیا۔ جیتے رہو بیٹا، کیسے ہو؟ دعا ہے آپ کی۔ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ کوئی حکم کریں؟ اس نے بڑے مؤدب اور مہذب انداز میں کہا۔ بس بیٹا شکریہ، ایک چیز کی ضرورت ہے۔ انہوں نے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ جی آپ حکم کریں۔ وقار الحسن ان کے قریب تک گیا۔ جوان ہو، اتنی لمبی زندگی گزارنی ہے، ہولی بھی آئے گی اور دیوالی بھی، فکر کیوں کرتے ہو؟ تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے، پیدا کر سکتے ہو؟ وقار الحسن نے چونک کر سر اٹھایا، ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور پھر سر جھکا دیا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل کرنے کی پوری کوشش کروں گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، ہم دعا گو ہیں۔ اچھا یہ بتاؤ، ابھی مراد آباد جانے کا ارادہ تو نہیں ہے نا؟ جی نہیں، فی الحال تو اس بارے میں نہیں سوچا ہے، تو سوچنے سے پہلے مجھ سے ضرور ملنا، شاید میں تمہارے کام آ سکوں۔ جاؤ اب مہمانوں کی آؤ بھگت کرو، ہم تو گھر کے لوگ ہیں، ہماری فکر نہ کرو۔ انہوں نے اس کی کمر پر تھپکی دی، کچھ مسکرائے اور پھر وقار الحسن کا رخسار تھپتھپا دیا۔ وقار الحسن، دال میں کچھ کالا ہے ضرور۔ میں نے وقار الحسن کو وہاں سے اٹھتے ہی اسے ٹہوکا دیا۔ ہاں لگتا ہے یہ ہماری توقع کے خلاف اس معاملے کی گہرائی تک جانتے ہیں، گویا چھپے رستم نکلے۔ مجھے تو گمان بھی نہ تھا کہ یہ… ابھی وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا کہ چچا نے وقار الحسن کو آواز دے لی۔ رسمیں ہو رہی تھیں، وقار الحسن کو اماں نے بلایا تھا۔ اس نے بہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی، منہ میٹھا کرایا، پھر سمدھیانے والوں نے اپٹن کی رسم پوری کی، لڑکیوں نے لہک لہک کر گانے گائے۔ یہ سب کچھ ہوتا رہا اور وقار الحسن کی نگاہیں شگفتہ کے خوبصورت چہرے کا احاطہ کیے رہی۔ رات کب آئی اور کب چپکے سے گزرنے لگی اس کا احساس بالکل نہ ہوا۔ 8 بجے سو جانے والے رات 12 بجے گھروں کو لوٹے اور جو رہ گئے تھے ان کی آنکھوں میں نیند نہ تھی۔ شگفتہ کی ماں بے حد خوش تھی،
پتہ نہیں سونے گہنے پانے پر یا سونے ایسی بہو ملنے پر۔ اگلے روز مائیوں کی رسم شرف الدین کے گھر تھی۔ رات کو تھکے ہارے لوگ دریوں اور چاندنیوں پر آڑے ترچھے لیٹ کر رات بھر کروٹیں بدلتے رہے۔ وہ رات سوتے جاگتے گزر گئی۔ اگلا دن پھر ہنگامے کا تھا۔ اس روز بھی حویلی میں رنگ بکھرے، سرگوشیاں ہوا کے دوش پر ہلکورے لیتی رہیں، دبی دبی ہنسی کی آوازیں گھنگرو بن کر پھنکتی رہیں۔ میں پوری حویلی میں گھومتا پھرا، کبھی ہر آہٹ کے پیچھے لپکا تو کبھی ہر بنسی کے آگے بھاگا اور کبھی پائلوں کی چھنک سے الجھتا رہا۔ دن گزر گیا، شام آ گئی، تیاری ہوئی، کچھ بڑی بوڑھیاں گھر میں ٹک گئیں، لڑکیاں بالیاں جانے کو تیار تھیں۔ تایا شرف الدین کے بابا سے ملنے اور ان کی تیموریوں سے مزے لینے کے موڈ میں تھے، سو تیار ہو گئے۔ وقار الحسن کو تو جانا ہی تھا، میں بھی جانے کے موڈ میں تھا۔ جہانی آپا تھکن سے نڈال تھیں مگر جاگتی آنکھوں میں خواب بھرے نیند سے گریزا تھی۔ تائی جنہیں مہمانوں میں سب بھول گئے تھے اس وقت جہانی آپا کے پاس بیٹھی اپنے برقعے کے بٹن سے کھیل رہی تھی۔ برقع اب بھی ان کے جسم پر لٹکا ہوا تھا۔ اماں چاہتی نہیں تھی کہ وہ بھی جائیں، وہاں بے وجہ کا تماشا بن جاتا، اور تائی یوں سر تھی کہ بقول ان کے وہاں کوثر آنے والی تھی اپنے سسرال کے ساتھ۔ وہ وہاں لوگوں کے درمیان یہ فیصلہ کرانے والی تھی کہ سسرال والوں نے کوثر کو زر خرید سمجھ لیا، ماں باپ کے پاس بھی نہیں آنے دیتے۔ تایا نے بڑی مشکلوں سے یہ کہہ کر ٹالا کہ تم نہ جاؤ، میں خود ان سے نمٹ لوں گا، اگر تمہاری ضرورت پڑی تو وقار الحسن کو بھیج کر بلوا لوں گا۔ وہ وقار الحسن کی واپسی کی منتظر تھی، حالانکہ ابھی وہ لوگ گئے بھی نہیں تھے۔ کچھ ہی دیر بعد سجے سجائے تانگے آ گئے، لڑکیاں بڑی بڑی چادروں میں لپٹی تانگوں میں جا بیٹھی۔ وہاں ہمارا والہانہ استقبال کیا گیا۔ شرف الدین پر بھی دھنک برس رہی تھی۔ وقار الحسن نے اسے بڑھ کر گلے لگایا تو اس نے سرگوشی کی، وقار الحسن، زندگی اس کا نام ہے، اس کا نہیں جو تم گزار رہے ہو۔ وقار الحسن کی چمکتی ہوئی آنکھیں پل بھر کو بجھ کر رہ گئیں۔ مراد آباد سے یہاں تک کا سفر یاد آ گیا، رحیموں کی لاش، پولیس کا آنا، گرفتاری اور پھر ریل میں سادھو کی جادوگری، سب کچھ نگاہوں میں پھرنے لگا، تمام منظر دھندلانے لگے۔ وہ دھیرے سے بولا، ہاں دوست، زندگی اسی کا نام ہے، مگر میں زندوں میں شمار ہی کب ہوں، میں تو روحوں اور لاشوں کے درمیان چکرا رہا ہوں۔ اس سے نجات کی کتنی ہی کوشش کر لیں یار، نہ موت پیچھا چھوڑتی ہے، نہ لاشیں اور نہ ہی روحیں۔ وہ کندھا تھپتھپا کر اس کے برابر میں ہی بیٹھ گیا۔ دوسرے مہمان آگے بڑھ کر شرف الدین سے گلے ملنے لگے، پھر تایا نے اسے سینے سے لگا لیا اور بولے، بیٹا اب یہی ہماری بیٹی ہے، بڑے نازوں میں پالنے کی تمنا تھی مگر قدرت نے ناز اٹھانے کا موقع ہی نہیں دیا، ہر آدمی اپنے ہی چکروں میں پڑا رہا، اس کا خیال رکھنا بیٹا، بڑی ترسی ہوگی خوشیوں کے لیے، ناز برداری کے لیے، محبتوں کے لیے۔ ان کا لہجہ بھیگ گیا، آنکھوں کے کونے آنسوؤں سے بھر گئے۔ آپ فکر نہ کریں تایا، میں کبھی اس کے ہونٹوں تک حرف شکایت نہیں آنے دوں گا۔ اس نے ان کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام کر دبائے، یہ دباؤ اس کے جذبات کی شدت کا مظہر تھا۔ اللہ خوش رکھے، تایا نے گہرا سانس لے کر کہا، آنکھیں رگڑی، پھر بڑے خوشگوار انداز مگر معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھ کر اس کی طرف جھکائے۔ میاں بابا کہاں ہیں تمہارے؟ ان کے چٹخارے دار لہجے سننے کو کان ترس گئے۔ شرف الدین بے ساختہ ہنس پڑا، آج تو بدلے ہوئے ہیں، کل تک کافی قرب تھا انہیں اس شادی کا، اور تم میں سے کسی کو خیال نہ آیا ہوگا کہ کوئی ان کے زخموں پر مرہم رکھ دیتا۔ تایا نے ایسے تعصب بھرے انداز میں کہا کہ شرف الدین جو سر جھکائے دھیمے دھیمے باتیں کر رہا تھا زور سے ہنس پڑا۔ چلو ہم ہی پوچھ لیتے ہیں، ویسے یہ تو بتاؤ کہ ان سے افسوس کیا جائے یا مبارکباد دی جائے؟ تایا پلیز، ابھی فضیلہ کھڑا کر دیں گے۔ وقار الحسن جو دوسری طرف متوجہ تھا مگر کان انہی کی باتوں پر تھے، بول اٹھا، میں یہاں فضول باتوں میں الجھ کر بور ہو رہا تھا، لہٰذا وقار الحسن سے شگفتہ کو دیکھنے کے بہانے اجازت لے کر اس سے باہر چلا آیا۔ اندر بکھرا حسن کل سے زیادہ تھا، بہت سے ایسے چہرے بھی نظر آ رہے تھے جو کل دکھائی نہیں دیے تھے۔ میں گھومتا گھامتا شرف الدین کے بابا کے پاس پہنچ گیا جو باورچیوں پر اپنا سارا غصہ اتار رہے تھے۔ ان کی تیوریوں کے بل کم نہیں ہوئے تھے بلکہ بڑھ گئے تھے۔ سارے باورچی ہی شاید ان سے ناراض تھے، بار بار ہاتھ جوڑ کر کہتے تھے کہ وہ اندر چلے جائیں، کھانے کی کوئی شکایت ملے تو جو چور کی سزا وہ ہماری، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ بیاہ تک کی دوسری تقریبات کے لیے کسی دوسرے باورچی کا انتظام کرے۔ میں وہاں سے شگفتہ کے کمرے میں پہنچ گیا، وہ تیار ہو رہی تھی۔ آج اس نے آتشی گلابی شرارہ پہنا ہوا تھا اور غضب ڈھا رہی تھی۔ آج میں نے اسے قریب سے دیکھا، وہ کلپنا اور چمپا سے کم نہیں تھی، مگر جس طرح عام طور پر رہتی تھی اس سے اس کا حسن مان پڑ جاتا تھا۔ میں وہاں دیر تک رکنا چاہتا تھا مگر وقار الحسن کی بے چینی سے واقف تھا، سو لوٹ آیا۔ رسمیں ہوتی رہیں، پھول مہکتے اور قہقہے بکھرتے رہے۔ رات گئے حویلی کو واپسی ہوئی، سب تھکے ہارے تھے۔ 2 روز کا وقفہ دے کر مہندی کا انتظام تھا۔ یہ 2 روز آرام کے لیے ضروری تھے، ورنہ کسی میں دم ہی نہ ہوتا کہ نکاح کے روز بارات کی خاطرداری کرتا۔
اس رات بھی لوگوں کو ٹوٹ کر نیند آئی۔ وقار الحسن بے سود و بے خبر سویا ہوا تھا۔ میں اکتا کر اس کے کمرے سے باہر چلا آیا۔ اب تو حویلی میں لہراتے رنگ بھی مجھے پرانے اور پھیکے لگ رہے تھے۔ میں زندگی میں کوئی تبدیلی چاہتا تھا، کوئی پرکیف اور ہیجان انگیز تبدیلی۔ یہاں تو جو ہنگامے شروع ہوئے تھے وہ بھی اب یکسانیت کا احساس دلا رہے تھے۔ میری نگاہ بڑے برآمدے پر پڑی۔ یہ وہی برآمدہ تھا جس میں کسی نے کوثر کو قتل کیا تھا، جسے وقار الحسن نے چاروں طرف سے قناتیں تان کر بند کر دیا تھا۔ میں یہ تو جانتا تھا کہ وہاں کوثر کا خون اب بھی دیواروں پر موجود ہے، وہ بھالا ویسے ہی دیوار میں نصب ہے، اسی لیے وقار الحسن نے اسے چاروں طرف سے گھیر کر بند کر دیا تھا۔ یہ خیال مجھے ابھی آیا تھا کہ مجھے پھر اس برآمدے میں جانا چاہیے۔ مجھے دیکھنا تو چاہیے تھا کہ آخر وہاں کوثر کیوں گئی تھی، کیا کر رہی تھی، پھر اگر اس کے کہنے کے مطابق اسے قتل کرنے والا سوامی تھا تو وہاں کہاں تھا۔ میں ہوا کے دوش پر قناتوں کو عبور کر کے برآمدے کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ میں شاید پہلے ہی آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں اندھیرے میں بھی صاف دیکھ لیا کرتا تھا، اور ہر ہلکی سی آہٹ یا سرگوشی مجھے صاف طور پر سنائی دیتی تھی۔ اس طرف بہت اندھیرا تھا، رات بھی آدھی گزر چکی تھی۔ چاروں طرف کھینچی قناتوں نے حویلی کے دوسرے حصے میں جگمگانے والی روشنیوں کا راستہ بھی روک لیا تھا۔ اس طرف اندھیرا بہت گہرا تھا۔ میں اب اس دیوار کے قریب پہنچ چکا تھا جہاں گڑے ہوئے بھالے سے کوثر کا جسم لٹکا ہوا تھا۔ میں اس جگہ پہلے بھی آیا تھا، بلکہ آیا نہیں تھا، لایا گیا تھا۔ اس وقت کی اور اس وقت کی کیفیت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ میں دیوار کے قریب پہنچا۔ خون کا بڑا سا دھبا اب بھی دیوار پر گڑے بھالے کے چاروں طرف موجود تھا۔ پھر وہیں سے خون کی لکیریں فرش تک چلی گئی تھیں۔ میں نے وہاں چاروں طرف کچھ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ نامعلوم کیوں مجھے یہ گمان ہو رہا تھا کہ یہاں کوئی ایسی چیز ضرور ہونی چاہیے جو کوثر کے قتل تک رہنمائی کر سکے۔ میں نیچے دیکھتا ہوا جوں اندر کی سمت جا رہا تھا، ہوا میں ٹھنڈک گہری ہوتی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں آگے کیا تھا۔ وقار الحسن بھی شاید کبھی اس برآمدے کے اندر نہیں گیا تھا۔ ایک بار تو کوثر کی لاش لینے آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ اس وقت یہاں سے گزر کر دوسری طرف پہنچا تھا جب اس نے پہلی بار پائل کی آواز سنی تھی۔ یہ شاید ابا کی برسی کے دنوں میں ہوا تھا۔ تب بھی اسے یہاں ایسی ہی ٹھنڈک محسوس ہوئی تھی جیسی وہ کسی برف خانے سے گزر رہا ہو۔ یہ برآمدہ کہاں تک جاتا تھا؟ اندرونی حصے میں کیا بنا ہوا تھا؟ یہ تو شاید کسی کو بھی نہیں پتا تھا۔ کم از کم میں نے اس سلسلے میں کسی کے اندر نہ کوئی تجسس محسوس کیا تھا اور نہ ہی کسی سے کوئی ذکر سنا تھا۔ شاید ان لوگوں نے اس حصے میں جانے کی کوشش کی ہو، مگر ہڈیوں میں گودا جما دینے والی ٹھنڈک نے انہیں آگے بڑھنے سے روک دیا ہو۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ بہرحال یہ خیال مجھے آج آیا تھا کہ اس حصے کو دیکھنا چاہیے اور گھر کے دوسرے افراد سے بھی پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا دیکھا، یا اگر نہیں دیکھا تو کیوں نہیں دیکھا۔ آخر بنانے والے اس میں آگے کیا بنایا ہے، یہ تو کسی کو پتا ہوگا۔ میں نے دیوار کے ساتھ ساتھ اندر جانے کا ارادہ کیا۔ میں دھیرے دھیرے سے اپنے جسم کو آگے سرکانے لگا۔ میرا خیال تھا کہ یہاں کی یہ غیر فطری سی ٹھنڈک مجھے اتنی محسوس نہیں ہوگی۔ ظاہر ہے کہ میرا کوئی جسم تو تھا نہیں کہ منفی درجہ حرارت میں لرزنے لگتا۔ میں آگے بڑھ رہا تھا۔ میرے چاروں طرف اب کچھ ایسی دھند تھی جیسے برف کی بڑی بڑی سلوں سے بھاپ اٹھ رہی ہو۔ چاروں طرف کی دیواروں میں سے بھاپ نکل کر ہر طرف پھیل رہی تھی۔ سامنے کے منظر کچھ دھندلا گئے تھے۔ میں نے اپنی بصارت پر کچھ دباؤ ڈالا، پھر بھی کچھ دکھائی نہ دیا۔ ٹھنڈک بھی کہیں اندر اترتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اچانک مجھے لگا جیسے میرے سامنے ہوا کا بلکہ اس یخ بھاپ کا دباؤ بڑھ گیا ہو۔ ایک رکاوٹ سی کھڑی ہو گئی تھی جسے میں اپنی پوری قوت سے دھکیل کر آگے بڑھنا چاہ رہا تھا۔ میں کچھ ہی دور تک جا سکا، پھر یوں لگا جیسے میں اب ذرا بھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اچانک مجھے کچھ عجیب سی آوازیں آنے لگیں، یوں جیسے کوئی دھیرے دھیرے کچھ پڑھ رہا ہو، جیسے آواز کہیں دور سے آتے آتے ہوا کے رخ کی وجہ سے اچانک کہیں بھٹک جاتی ہے۔ یہ آواز سامنے کی طرف سے آ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے میں کسی سرنگ کے دہانے پر کھڑا ہوں جو اندر ہی اندر دور تک چلی گئی ہے، اور یہ آواز وہیں سے آ رہی تھی، اسی سرنگ سے۔ پتہ نہیں وہ کون سی قوت تھی جو مجھے ایک ہی جگہ جمے رہنے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب وہاں کھڑے رہنا بے سود تھا۔ میں آہستگی سے لوٹ آیا۔ اپنے یوں ناکام ہو جانے پر مجھے حیرت بھی تھی۔ میں جو دیواروں کو عبور کر گیا تھا، سائے کی طرح بند دروازے کو پار کر چکا تھا، ایک نظر نہ آنے والی قوت کے آگے بے بس ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ابھی وقار الحسن کو کچھ اور کرنا چاہیے تھا۔ اس کے وظائف پورے نہیں تھے۔ مجھ میں طاقت نہیں آئی تھی کہ واقعی خود کو کسی طور پر با اختیار کہہ سکتا۔ مجھے یقین ہو چلا کہ ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے۔ ابھی وقار الحسن کو میرے لیے اور بھی ایسا کچھ کرنا ہے کہ میں بے بس نہ رہوں۔ میں بڑا مایوس تھا۔ حویلی میں پھیلا سناٹا یوں بھی دہلائے دے رہا تھا۔ ایسی حویلی جہاں ڈھیروں لوگ سو رہے ہوں، یخ فرش پر آڑے ترچھے پڑے ہوں، منچلی لڑکیاں ہوں، وہاں ایک ایسا سناٹا جس میں لوگوں کے سانس لینے کی آواز بھی آتی نہ محسوس ہو، دل دہلا دینے کو کافی تھا۔
یوں لگا جیسے میرے سامنے بہت سی لاشیں پڑی ہیں، بے حس و حرکت، ان کے سانسوں کا زیر و بم نہیں تھا۔ میں گھبرا گیا، ہوا میں رچا بسا یہ سکوت مجھے بھی خوفزدہ کرنے لگا تھا۔ میں تیزی سے وقار الحسن کے کمرے میں داخل ہوا۔ میں اس کے قریب پہنچا تو یوں لگا جیسے وہ بھی سانس نہ لے رہا ہو۔ دم بھر کو میں نے سوچا کہ یہ سچ ہوا تو ممکن ہے میں آزاد ہو جاؤں، یا ممکن ہے کہ میری بھی موت واقع ہو جائے۔ میں جو کچھ بھی تھا وقار الحسن کی ذات کا حصہ تھا، اس کے ساتھ ہی پیدا ہوا تھا تو اس کے ساتھ ہی مجھے ختم بھی ہو جانا چاہیے تھا۔ یہ وقت سوچنے کا نہیں تھا، میں اپنا اطمینان چاہتا تھا۔ میں دھیرے سے وقار الحسن کے اندر اتر گیا۔ اس کے ساکت وجود میں خفیف سی حرکت ہوئی تو مجھے یقین آیا کہ وہ زندہ ہے۔ وقار الحسن اٹھو، میں نے دھیرے سے پکارا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ کیا ہوا؟ کیا بات ہے؟ پتہ نہیں وقار الحسن، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ تم زندہ ہو نا؟ تمہارا خیال تھا کہ میں مر چکا ہوں، اس نے جھنجھلا کر کہا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ میں اتنی آسانی سے مرنے والا نہیں ہوں، اور ہاں، دوسری بات بھی غور سے سن لو، میں مر گیا تو تم مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے زندہ نہیں رہو گے کہ میں زندہ ہوں یا نہیں، سمجھے تم؟ اس بار اس نے کروٹ لے لی۔ شاید اسے بہت زیادہ تھکن اور نیند تھی، وہ اتنی جلدی اٹھا دینے پر جھلایا ہوا تھا۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے محسوس کیا ہے کہ حویلی میں کوئی زندہ نہیں ہے، سب مر چکے ہیں، میں نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ یہ سن کر وہ اتنی زور سے اچھل پڑا کہ میں ڈر گیا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے اپنے چاروں طرف دیکھا۔ اس کا کمرہ تو خالی تھا، یہاں اس کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ اس کے انداز میں بے یقینی تھی۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں، مجھے یہی محسوس ہوا تھا، اور تم بھی بالکل ویسے ہی ساکت تھے جیسے وہ سب، اسی لیے میں نے جانا کہ شاید تم۔ اس نے میری بات پوری سنی نہیں، وہ پلنگ سے چھلانگ لگا کر باہر بھاگا تھا۔ میں اس کے پیچھے تھا۔ وہ سب سے پہلے اماں کے کمرے میں گھسا۔ اماں اپنے پلنگ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس نے کمرے میں گھستے وقت ہی، بلکہ اس سے پہلے ہی اماں کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی، مگر ہر بار یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی بہت پکی اور تاریک سرنگ میں منہ ڈال کر چیخ رہا ہو۔ واپس آنے والی ہر آواز تیز تھرتھراہٹ لیے ہوتی اور عجیب سی گونج کے ساتھ اس کی سماعت سے ٹکراتی تھی۔ اس نے اماں کو جھنجھوڑ دیا۔ یہ دیکھ کر میں بھی سکتے میں رہ گیا کہ اماں کسی بے جان مومی مورت کی طرح اس کے دونوں ہاتھوں کی جنبش پر ہلتی رہیں مگر اٹھی نہیں۔ وقار الحسن بوکھلا کر پلٹا اور جہانی آپا کو جھنجھوڑا، پھر باری باری ساری لڑکیوں کو ہلا ہلا کر ان کے نام لے لے کر چیختا رہا۔ اب اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیریں بہہ رہی تھی، لگتا تھا جیسے حویلی کے سارے ہی لوگ مر گئے ہوں۔ وقار الحسن کی چیخوں کے جواب میں وہی موت کی سی خاموشی طاری تھی۔ وہ رو رہا تھا، پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا، کبھی وہ کسی کے رخسار تھپتھپاتا اور کبھی کسی کو گلے لگا کر رونے لگتا۔ اس کے گرد بکھرے تمام جسم بے جان تھے۔ میں نے اسے تسلی دینا چاہی تو وہ مجھ پر برس پڑا، پھر اچھل کر کھڑا ہو گیا اور باہر بھاگا۔ میں ابھی اس کے پیچھے تھا۔ اس بار اس کا رخ تایا اور تائی کے کمرے کی طرف تھا۔ اس نے کمرے میں قدم رکھتے ہی حلق کی پوری قوت سے تایا کو آوازیں دی، پھر ان کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر تکتا رہا، پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے کی وحشت نے مجھے یقین دلا دیا کہ وہ آج مکمل طور پر پاگل ہو گیا ہے۔ وہ دوبارہ حواسوں میں آنے والا نہیں لگتا تھا۔ آج گویا سارا کھیل ختم ہو گیا تھا۔ سوامی نے اپنا بدلہ لے لیا تھا۔ اس نے صرف حویلی کے افراد کو ہی نہیں بلکہ پورے خاندان کے ایک ایک فرد کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، اجاڑ دیا تھا، مرزا سولت بیگ کے پورے خاندان کو۔ میں پتھر کی طرح بت بنا کھڑا وقار الحسن کی پھٹی ہوئی وحشت ناک آنکھوں کو دیکھتا رہا کہ اچانک اس کے ہونٹ لرزے اور سرگوشی ابھری۔ تایا، تایا اٹھ جائیے تایا، بارات آنے والی ہے، کب تک آپ لوگ سوتے رہیں گے؟ ہزاروں کام پڑے ہیں تایا، یہ خوشی کا موقع ہے، برسوں بعد تو اس حویلی میں رونقیں جاگی ہے تایا۔ اتنا سناٹا، ایسی خاموشی سے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ جہانی آپا کیا سوچیں گی؟ یہ کیسے لوگ ہیں جو ان کی خوشیوں پر خوش نہیں ہیں؟ اٹھ جائیے، اٹھ جائیے، وہ کہتا جا رہا تھا۔ اس کی آواز بلند ہوتی جا رہی تھی، اس کے منہ سے کف جاری ہو گیا تھا۔ وہ سر کو زور زور سے جھٹکے دے کر تایا کو جھنجھوڑ رہا تھا، چیخ رہا تھا، مگر تایا، ان کے چہرے پر بلا کا سکوت تھا، موت کا سا اطمینان تھا، ایسا اطمینان جو سارے عذابوں سے چھوٹ جانے پر طاری ہوتا ہے۔ اٹھتے کیوں نہیں، یہ اٹھتے کیوں نہیں؟ وہ چیخ کر میری طرف پلٹا۔ اس کی حالت دیکھ کر جی چاہا کہ میں بھی چیخنا شروع کر دوں، پھوٹ پھوٹ کر رونے لگوں، مگر میں نے ضبط کیا، تحمل سے کام لے کر اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ وقار الحسن، صبر کرو، بکواس بند کرو۔ وہ گھونسا بنا کر میری طرف لپکا۔ چاچا، ہاں چچا، چچی، پھوپھی، یہ سب اٹھائیں گے انہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے پھر چھلانگ لگائی اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ چچا والے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھ میں اب سکت نہیں تھی کہ میں اس کی حالت کو دیکھ سکتا۔ رات گہری تھی، پتہ نہیں صبح ہونے میں کتنی دیر تھی۔
میں وہیں باہر برآمدے میں رک گیا، جانتا تھا کہ ابھی کچھ ہی دیر میں وقار الحسن کی چیخیں گونجنے لگیں گی، وہ چچا وغیرہ کو اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ وہی ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد اس کی فلک شگاف چیخوں سے گھبرا کر میں اندر چلا گیا۔ وہ چچا کو سینے سے لگائے رو رہا تھا۔ قریب ہی چچی، غوثیہ پھپھی، اقلیمہ تائی اور ان کی دونوں بچیاں بکھری ہوئی تھیں۔ میں لوٹ آیا۔ اچانک مجھے غلام رسول، رشید چاچا اور ان کی بہو وغیرہ کا خیال آیا۔ میں وہاں پہنچ گیا۔ وہاں گہرا اندھیرا تھا اور کمرے میں وہی موت کا سا سناٹا۔ نہ کسی کے سانس لینے کی آواز تھی، نہ کوئی اور آہٹ۔ میں نے روشنی کر کے ان لوگوں کو دیکھنے کی حماقت نہیں کی۔ جس قدر مجھے اس اندھیرے میں نظر آ رہا تھا وہ حقیقت جاننے کو کافی تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے قیامت آ گئی ہو، سب کچھ تباہ ہو چکا ہو۔ میں حیران تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا، اب کیا ہوگا؟ کل جب شرف الدین کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ پورے امروہے میں کوہرام مچ جائے گا۔ وقار الحسن حواس کھو چکا تھا، اسے قابو کرنا اب میرے بس میں نہیں تھا۔ میں یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کیسے کسی کو اطلاع دوں، شرف الدین کو کیسے خبر کروں۔ وہی ایسا تھا جو وقار الحسن کو سنبھال سکتا تھا، مگر کیا خبر وہ خود بھی حواس کھو بیٹھے۔ یہ حادثہ تو اس کے لیے بھی معمولی نہ ہوگا۔ وہ جس قدر خوش تھا، ایسے میں یہ سانحہ تو اس کی جان بھی لے سکتا تھا۔ میں پھر وقار الحسن کے پاس چلا گیا۔ وہ اب تک ایک ایک کا چہرہ دیکھتا رہا تھا، ایک ایک کا نام لے کر آوازیں دے رہا تھا، سب سے کہہ رہا تھا کہ اٹھ جاؤ، صبح ہونے والی ہے، شادی کا انتظام کرنا ہے۔ میں اس کے اندر چلا گیا، اسے قابو میں کرنے کے لیے، اسے سنبھالنے کے لیے۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا، بتانا چاہا کہ وہ یہاں وقت ضائع کرنے کی بجائے شرف الدین کو اطلاع کرے، لوگوں کو بتائے، کسی ڈاکٹر کو بلائے تاکہ وہ ان لوگوں کو دیکھ سکے، معائنہ کر سکے۔ مگر وہ تو جیسے بہرا ہو گیا تھا، جو میری بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک مجھے حکیم علی احمد کا خیال آیا۔ یہ خیال آیا کہ شاید میں ان تک یہاں ہونے والے حادثے کی اطلاع پہنچا سکوں۔ ان کے بچے رات عشاء کی اذان کے بعد گھر جا چکے تھے۔ یہ بڑا غنیمت تھا، ورنہ اگر ان کی بھی کوئی اولاد یہاں اس حادثے کا شکار ہو جاتی تو انہیں بھی سنبھالنا مشکل ہو جاتا۔ میں نے آخری کوشش کی کہ وقار الحسن کو ساتھ لے جا سکوں، اس کا ساتھ لے جانا بہتر تھا۔ پتہ نہیں میں انہیں اطلاع کرنے میں کامیاب بھی ہو پاتا ہوں یا نہیں۔ میں نے وقار الحسن سے کہا، وقار الحسن چلو حکیم علی احمد کو بلا لاتے ہیں۔ دیکھو نا وہ کتنے پائے کے حکیم ہیں، انہوں نے کوثر کو بھی تو اچھا کر دیا تھا نا، وہ آ گئے تو ان سب کو ٹھیک کر دیں گے۔ لمحہ بھر کو بدحواس وقار الحسن ساکت ہو گیا، پھر ایک دم بولا، ہاں وہ ٹھیک کر دیں گے، ہاں انہوں نے کوثر کو بھی تو ٹھیک کر دیا تھا، چلو چلو۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور ہم فوراً ہی حویلی سے باہر آ گئے۔ حکیم علی احمد کا گھر یہاں سے دور نہیں تھا، باہر ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ وقار الحسن گھر کے ہلکے کپڑوں میں ہی نکل آیا تھا، مگر اسے سردی کا قطعی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ سنسان گلی میں اس کے تیز قدموں کی چاپ کے ساتھ ہی اس کی بڑبڑاہٹ بھی گونج رہی تھی۔ وقار الحسن میری بات غور سے سنو، اپنے آپ کو سنبھالو، اگر تم یوں وحشت زدہ رہے تو انہیں کیسے بتا سکو گے؟ انہیں ساتھ لے کر آنا، وہ آ کر معائنہ کریں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا وقار الحسن۔ میں اسے جھوٹی تسلیاں اس لیے دے رہا تھا کہ وہ فی الحال خود کو سنبھال لے۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والی امید اسے ہمت دے سکتی تھی، ورنہ اب تک تو جو کچھ اس حویلی میں ہوا تھا اس میں سے کچھ بھی ٹھیک نہ ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ کل کا سورج امروہہ کے لیے بڑا عذاب بن کر آئے گا، ہر محلے اور ہر گھر سے ایک جنازہ ضرور اٹھے گا۔ جو کچھ ہو چکا تھا اسے بدلا تو نہیں جا سکتا تھا، سوائے یہ کہ وقار الحسن کو سنبھالا جائے۔ لے دے کے مجھے حکیم علی احمد سے کچھ امید تھی، پھر مجھے یہ بات بھی یاد آئی تھی کہ وہ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہیں جو سوامی جوگندر ناتھ کا مخالف تھا اور کچھ نہ کچھ طاقت بھی رکھتا تھا۔ اب بھی یہ کیا جا سکتا تھا کہ وقار الحسن کو اس آدمی سے ملوا دیا جائے، ورنہ وقار الحسن اکیلا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں یہ سب سوچتا رہا۔ اس دوران ہم حکیم علی احمد کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک دینے کے کچھ ہی دیر بعد حکیم صاحب کا دروازہ کھلا۔ وہ وقار الحسن کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی چونک گئے۔ کیا بات ہے، خیریت تو ہے؟ وقار الحسن انہیں جواب دینے کی بجائے ساکت کھڑا ان کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ وہ پھر حواس کھو رہا تھا، وحشت اس کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ کیا بات ہے؟ حکیم صاحب نے اس بار اسے کاندھوں سے پکڑ لیا، وہ خود بھی گھبرا گئے تھے۔ اندر آؤ، اتنا کہتے ہی انہوں نے اسے اندر کھینچ لیا۔ دروازہ بند کر کے وہ وقار الحسن کی طرف پلٹے ہی تھے کہ وقار الحسن چیخ مار کر ان سے لپٹ گیا۔ وہ اتنی زور سے چیخا تھا کہ پل بھر میں سارا گھر ان کے گرد اکٹھا ہو گیا۔ سب بری طرح گھبرا گئے تھے۔ حکیم صاحب نے اپنا ہاتھ وقار الحسن کے منہ پر رکھ دیا اور زور سے بولے، چپ ہو جاؤ، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے؟ وہ سب مر گئے۔ وہ اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہاتھ کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے چیخا۔ کیا؟ بہت سی آوازیں بیک وقت نکلیں اور ساتھ ہی ان کے بیوی اور بچیوں نے رونا شروع کر دیا۔ چپ ہو جاؤ تم لوگ، حکیم صاحب نے غصے میں سب کو ڈانٹا، جاؤ اندر۔ پھر وہ وقار الحسن کو سینے سے لگا کر کھڑے ہو گئے۔
اسے تھپکتے رہے، وہ روتا رہا، بلک بلک کر روتا رہا۔ حکیم صاحب نے اسے پانی پلوایا، اسے اطمینان سے بٹھایا، پھر بولے، وقار الحسن، مجھے تفصیل سے بتاؤ ہوا کیا ہے؟ تم اپنے حواسوں میں نہیں ہو، ایسے میں مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ گھبراؤ نہیں، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں گھبراؤں نہیں؟ وہ سب ختم ہو گئے اور آپ کہتے ہیں کہ گھبراؤں نہیں؟ میں برباد ہو گیا اور آپ کہتے ہیں؟ خدا پر بھروسہ رکھو بیٹا، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ میں نے وقار الحسن سے کہا کہ وہ خود کو سنبھالے، پھر انہیں تفصیل بتائے۔ یوں عورتوں کی طرح سے بین کرتا رہا تو کیا ہوگا؟ وقار الحسن نے آنسو صاف کیے اور حکیم صاحب کو ساری تفصیل بتا دی۔ اتنی دیر میں ان کا بیٹا حکیم صاحب کی شیروانی اور جوتے لے آیا تھا، ایک موٹی سی شال بھی ساتھ لے آیا تھا۔ حکیم صاحب تیار ہوئے، ان کے بیٹے نے بھی ساتھ آنا چاہا مگر حکیم صاحب نے منع کر دیا، اس لیے کہ گھر میں عورتیں اکیلی رہ جاتی۔ سبھی خوفزدہ تھیں اور رو رہی تھیں۔ حکیم صاحب وقار الحسن کو لیے ہوئے گھر سے باہر نکلے تو اذانیں ہو رہی تھیں۔ وقار الحسن کا جی چاہ رہا تھا کہ وہ وہی حیرت انگیز چال اختیار کر لے اور پل میں حویلی پہنچ جائے، مگر حکیم صاحب کی وجہ سے مجبور تھا۔ حکیم صاحب درمیانی رفتار سے چل رہے تھے، انہوں نے وقار الحسن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، ان کے ہونٹ ہل رہے تھے، شاید وہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے وقار الحسن سے بھی کہا کہ وہ آیت الکرسی پڑھتا رہے۔ راستے میں مسجد پڑی تو حکیم صاحب رفتار کم کرتے ہوئے بولے، نماز نہ پڑھ لیں؟ حکیم صاحب، خدا کے واسطے، نماز ہم پڑھ لیں گے مگر… وقار الحسن نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ فوراً ہی چل پڑے۔ کچھ ہی دیر بعد ہم حویلی پہنچ گئے۔ وقار الحسن حویلی کا دروازہ باہر سے بند کرایا تھا، اس نے فوراً ہی کنڈا ہٹایا اور گیٹ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ حکیم علی احمد اس کے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ وقار الحسن، وقار الحسن۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک سرگوشی گونجی، لمحہ بھر کو وقار الحسن پتھرا کر رہ گیا۔ حکیم علی احمد بھی سکتے کسی کیفیت میں کھڑے تھے۔ اچانک وقار الحسن کمرے کی طرف بھاگا۔ اس نے جیسے ہی اماں کے کمرے میں قدم رکھا، ایک بے ساختہ چیخ اس کے منہ سے نکلی اور اس نے دروازے کا پٹ تھام لیا۔